ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وإنما رحمۃ مہداۃ۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آنے والی شب نجات اور شب رجوع کی خوشی تو اپنی جگہ پر ہے۔ میرے لیے یہ بہت اطمینان، فرحت کا باعث ہے۔ آج بھی اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو رہی ہے اور کل بھی حاضری نصیب ہوگی۔ مغفرت کی 2 راتیں اکٹھی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاگو بھی اور جگاؤ بھی، یہ تحریک اس لیے بنائی گئی ہے، جاگنا بھی ہے اور جگانا بھی ہے۔ پورے قرآن کا فلسفہ ہی یہ ہے، جاگو اور جگاؤ۔ قرآن میں جہاں پر انذار ہے، ڈرایا گیا ہے، مقصد بیداری ہے، جگانا ہے۔ اس وجہ سے 2 مرتبہ کہا۔ اب سنت پوری کرتے ہوئے 3ری مرتبہ بھی عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قدر نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا تعلق پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ سے ہے۔ یہ دعا بھی ہے اور بصورت خبر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہے۔ دعا اس کو بصورت انشاء ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کو دعا کی صورت میں بھی مانگ سکتے ہیں آپ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تمام ہے جس سے بہت سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ جس انسان کے پاس ادھورا سفر ہے، آدھے راستے کا مسافر ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ مکمل راستے کا جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ آدھا راستہ کیا ہے؟ زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک
سلسلہ فنا میں ہے اور دوسری سلسلہ بقا میں ہے۔ سلسلہ فنا کی زندگی دنیا ہے اور سلسلہ بقا کی زندگی آخرت ہے۔ تو زندگی دو حصوں پر مشتمل ہوئی، فنا پر اور بقا پر۔ جو جس سے افضل ہے اس کی فکر اس سے افضل ہے۔ بقا فنا سے افضل ہے تو بقا کی فکر بھی فنا سے افضل ہے۔ دنیا فانی، اس کی فکر مفضول، آخرت باقی، اس کی فکر افضل۔ آدھے راستے کا مسافر وہ ہے جس کے پاس صرف دنیا کی فکر ہے۔ یہ پورا راستہ نہیں ہے، یہ ادھورا سفر ہے۔ ایک ادھورے سفر والے کی مثال قرآن میں بھی ہے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کے حکم کا نافرمان ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ابلیس۔ سفر اس کا بڑا تیز تھا مگر آدھے راستے کے اندر پٹک گیا، ادھورا رہ گیا، کافر ہو گیا۔ سمجھنے والے جن کی توجہ میرے الفاظ کی طرف ہے وہ سمجھ جائیں، جس کے پاس ادھورا سفر ہے اس کی مماثلت کس کے ساتھ ہے، وہ کس جیسا ہے؟ جزوی اشتراکت کے لحاظ سے۔ تو شیطان آدھے راستے کا مسافر اور سفر ختم، بد نصیبی مقدر اور کافر ہو گیا۔ توجہ کریں، پورے راستے کے مسافر بنو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جو مبعوث فرمایا اس لیے کہ آدھے راستے کا سفر تو انسانیت کے پاس پہلے بھی تھا۔ کس کے پاس علم نہیں تھا کہ اولاد کے حقوق پورے کرنے ہیں، کمانا ہے، شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے؟ کس کے پاس علم نہیں تھا؟ یہ تو جنگلوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بقدر علم جانتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص دنیاوی ڈگریز لینے کے باوجود یا دینی ڈگریز لینے کے باوجود آدھے راستے کا مسافر ہے، اس کی زندگی جمود ہے۔ مطلب پرست لوگوں کی زندگی میں کبھی حرکت نہیں ہوتی، ان کی زندگی جامد ہوتی ہے، پتھر کی طرح ٹھہری ہوئی زندگی۔ متحرک لوگ وہی ہوتے ہیں جو امام الانبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مفہوم کیا ہے؟ شیطان سے پناہ۔ صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من النفس الخبیث، یہ بھی ہے ایک مفہوم۔ تو آج آپ نیت کریں سب، ہم پورے راستے کے مسافر بن کر جو نصاب تعلیم اور نصاب سفر اور نصاب عمل جو ہمارے پروردگار نے ہمیں اپنے محبوب کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے، ہم اس کو قبول کر کے دنیا اور آخرت ان دونوں کے ہم مسافر بنیں گے۔ یہ پورا سفر ہے۔
دنیا کی فکر، دنیا کی تعلیم، دنیا کی ترقی کے لیے غور و فکر، دنیا کی بہتری کے لیے مشورہ بازی، اور دنیا کی بہتری کے لیے بیماری، اور رات تک جاگتے رہنا، سوچتے رہنا، گہرائی میں چلے جانا، اور اپنے رب سے ہمیشہ غافل رہنا، اور بہانہ یہ لگانا کہ رزق حلال کمانا ہے۔ رزق حلال کا بہانہ لگا کر اللہ سے غافل نہیں کوئی ہوتا۔ رزق حلال جس کا حکم ہے، حلال عمل بھی اسی کا ہی حکم ہے، اور حرام عمل چھوڑنا بھی اسی کا ہی حکم ہے۔ جو رزق حلال کا حکم اللہ سے لیتا ہے، وہ اچھے اعمال کا حکم اللہ سے کیوں نہیں لیتا؟ جس کو بچوں کی پرواہ اور بچوں کی نگہداشت اور بیوی کے حقوق، یہ سب زر پرستی کی بات ہے۔ اسلام کسی بھی بہانے کے نیچے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بالکل صاف اور سیدھا دین ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پورے راستے کا سفر عطا فرمایا ہے۔ آپ بتائیے، ناراض نہیں ہوئیے گا، کیا ہمارے پاس مکمل راستہ ہے؟ ہماری زندگی میں تو صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ دنیا ہے، اور وہ دنیا ہی کی بہتری ہے بس۔ آپ اس آیت کے اندر غور کریں، اب غور کریں، آپ نے پہلے بھی اس آیت کو سنا ہوگا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میں اس پر گفتگو، پہلے دو سینٹنس ان پر گفتگو کرتا ہوں۔ وقنا عذاب الجہنم نہیں یہاں پر ذکر، وقنا عذاب النار کا ذکر ہے۔ اے اللہ آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جو بندہ دنیا کے اندر ہے اور پاک رسول کی پاک تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ آگ کے اندر ہے۔ اس کے اوپر، اس کے نیچے، اس کے دائیں بائیں، اس کی سوچ اور فکر میں آگ ہے، اور وہ آگ میں لپٹا ہوا انسان ہے، اور وہ بے سکون ہے اور بے سکون رہے گا۔ قرآن کے لفظوں کی تعمیم پر غور کریں آپ۔ اگر تو یہ فرمایا جاتا کہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، تو جہنم تو وہی ہے جو ایک مقام ہے، آگ کا ذکر ہے، آگ کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں، جس نے آگ کو جلانے کا حکم دیا ہے یا اس کا فیصلہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں آگ کو نہ جلانے کا حکم دے تو یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، مگر اندر کا ماحول گلزار بن گیا تھا۔ جو غور کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ظاہر میں آگ تھی، اندر گلزار تھا۔ ایسے ہی جو اللہ کا ہوتا ہے، وہ ظاہر کے اندر مصائب کی ظاہری آگ کے اندر اگر ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تو اللہ کا بندہ، مگر اس کے ارد گرد کتنے مصائب ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، یہ کتنی پریشانیوں کے اندر ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر جگہ پر آگ جلاتی نہیں ہے۔ اندر رب کا بندہ ہو تو وہ گلے گلزار بھی بنانا جانتا ہے۔ تو آپ دنیا کی زندگی کے اندر اگر مصائب، تکالیف، کشمکش میں ہیں تو یہ بظاہر تو آگ ہے، مگر کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ کہ یہ آگ گلزار بن جائے، رنگ اس کا رہے آگ جیسا۔
ہم نے تو کیفیت بدل لی ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ رنگ رہے اس کا آگ جیسا، مقصود تو کیفیت بدلنی. گرمائش نہ دے، حدت ختم ہو جائے. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں پر آتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کام نہیں ہو رہا. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا. جو چیز آپ کو فنا کیے جا رہی تھی اور آپ کو بیمار کیے جا رہی تھی، بتائیے وہ پیچھے ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ہے؟ آپ کی اس حدت میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ آپ کی اس شدت کے اندر گلزار بننے کا رخ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ آگ جس کے اندر پہلے جلن تھی، وہ آگ اگرچہ موجود ہو مگر کیا وہ گلزار بنتی نہیں جا رہی؟ آگ کا بجھ جانا یہ ایک الگ بات ہے، آگ کا رہنا اور پھر اس کا گلزار بن جانا ایسا بھی ہوتا ہے. تو جس کی زندگی میں آگ ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں آگ موجود ہوتی ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے، جو اس کو پریشان کر رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مرشد کیوں ضروری ہے؟ مرشد کیفیات بدلنے والی ہستی کو کہتے ہیں. تقدیر اللہ کے پاس ہے، تدبیر اور تدبیر کامل مرشد کے پاس ہے. اور یہ بھی آپ کی توجہ کے لیے حدیث بھی ہم جانتے ہیں، الدعاء یرد القضاء، دعا بہار لے آتی ہے، دعا موسم بدل دیتی ہے، دعا ظلمت کو نور میں بدل دیتی ہے، دعا محروم کو سرفراز کر دیتی ہے، اور دعا بے دل کو بادل کر دیتی ہے، اور دعا مردہ کو زندہ کر دیتی ہے، اور دعا بد نصیب کو خوش نصیب کر دیتی ہے. جس کی جیسی دعا ہوگی اس کا ویسا اثر ہوگا. مرشد کیوں ضروری ہے؟ میں تو اس پر تین سے بھی زیادہ میرے بیانات ہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے کہ مرشد ضروری ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام کیا ان کی پیروی کرو. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تعلق مرید اور مرشد کا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے اس کے ذہنی سطح کے لحاظ سے ایک ہی لفظ بولوں گا، اپنی تربیت کروانے کے لیے مرشد ضروری ہے، اپنی باطنی تربیت کے لیے. کیا آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ کیا آپ ہر چیز سے بچ سکتے ہیں؟ تو مرشد کیوں ضروری ہے؟ اپنی باطنی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لائق ہونے کے لیے مرشد ضروری ہے. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے مرید المرشد کا. مرشد خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، رسول پاک کے خلیفہ ہوتے ہیں. خلیفہ نے وہی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے جو امام ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے. امام دنیا میں تشریف لائے، اس پر بھی غور چاہوں گا. امام سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو ان کی فکروں کے عذاب سے محفوظ فرمایا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، فکری عذاب بہت بڑا عذاب ہے، فکری تذبذب بہت بڑا تذبذب ہے. آپ اس وقت جو پریشان ہیں، آپ اپنے فیصلوں کو بدل لیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، انسان کی فکر ٹھیک نہیں ہے.
جو مفقود ہے آپ اس کے شدید طالب ہیں، اور جو موجود ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. جو نہیں ہے وہی سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، اور جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جو موجود نہیں ہے وہی وبال جان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو موجود اتنی ساری نعمتیں ہیں اس کی طرف صرف نظر ہے. تو جو بندہ بچنا چاہتا ہے وہ اپنے فکری عذاب سے بچے، اپنے فیصلوں کو درست کرے. یہ پہلا میرا مشورہ ہے آپ کو. اپنے فیصلوں کی سمت اچھی کر لیں، اپنے فیصلوں کی سمت اچھی کر لیں، اپنے فیصلوں کی سمت درست کر لیں. انشاءاللہ آپ کے وجود سے آگ نکل جائے گی، آپ کا وجود گلے گلزار اور ٹھنڈک اور رحمت کی اماجگاہ بنتا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا انقلاب پیش کیا تھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ پوری دنیا میں میرا بیان سنا جا رہا ہے اس وقت، دوسرے ممالک میں بھی. میں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام پھیلایا حضور نے. اسلام کیا تھا؟ کیا پھیلایا حضور نے؟ مطلب وہ بات کیا تھی؟ اس کو ایک لفظ میں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت پاک فکر پھیلائی تھی. انسانیت کی فکر کو چینج کیا تھا. جو وہ سمجھتے تھے ان کا سمجھنا درست فرمایا تھا، اور جو وہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے ان کو وہ سمجھایا. تو انبیاء فکری تذبذب اور فکری انقلاب کے رہنما تھے. افکار بدلی. ایک مثال دیتا ہوں. اس دور میں جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے، قرآن کیا فرماتا ہے؟ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم. غصے کے ساتھ ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فکری عذاب ہے. اس فکر کے اندر وہ مبتلا تھے کہ بچی پیدا نہیں ہونی چاہیے. اگر بیٹی پیدا ہوئی ظل وجہہ مسودا، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا. وہو کظیم، اور قرآن فرماتا وہ انتہا غصے میں ہوتے تھے. وہ اپنی جوانی اور اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے کہ بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا. توجہ کریں. اس فکری عذاب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باہر نکالا کہ یہ جس فکر کے عذاب کے اندر تم مبتلا ہو یہ درست نہیں ہے. اور بیٹی کو حضور نے رحمت کا ٹائٹل عطا فرمایا، اور یہ نعرہ سب سے پہلے اپنے صحن میں کھڑے ہو کر لگایا. کس انداز میں لگایا؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ اس کو فضیلت کے مقام میں لوگ پیش کرتے ہیں، مگر میں اس کو انقلاب کے داعیہ میں پیش کرتا ہوں. یہ ایسا بھی ہے. یہ حضور کا انقلابی جملہ تھا. اپنے صحن میں کھڑے ہو کر حضور نے پہلے یہ نعرہ لگایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس دور کے اندر تو یہ کیا تھا؟ غور کریں، یہ کیا تھا؟ یہ فکری انقلاب تھا. تو نبی فکر بدلنے تشریف لائے. جب انسان کی فکر بدل جائے تو بندہ بدلتے ہوئے پھر ٹائم نہیں لگتا. بندے کی ساری ضد اس کی فکر کی وجہ سے ہے. اگر وہ اپنی فکر بدل رہے تو اس کی ضد ختم ہو جاتی ہے. جہالت کس کا نام ہے؟ جہالت فکر کا نام ہے. اور علم کس کا نام ہے؟ علم بھی فکر کا نام ہے. گمراہی کس کا نام ہے؟ گمراہی بھی فکر کا نام ہے. اور ہدایت کس کا نام ہے؟ ہدایت بھی فکر کا نام ہے. وہ اگر رسول ہاشمی کی فکر کے خلاف ہو تو گمراہ ہوتا ہے، اور اگر پاک رسول اللہ کی پیروی کی فکر ہو تو وہ روشن ستارہ بن جاتا ہے. اب آپ غور کر لیں، آپ کی جو فکریں ہیں جن کو آپ اپنی فکر بنا کر بیٹھے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی فکر کی اجازت دی ہے؟ جو آپ سوچتے ہیں اور جس کے اوپر آپ نے زندگی کو کھڑا کر لیا ہوا ہے، وہ ہے
کثرت سے مال کا ہونا ایک بڑی موٹی سی بات ہے. یہ امیری ایک فکر ہے نا, اور اس فکر کے اوپر آپ نے سارے فیصلے کھڑے کیے ہوئے ہیں. کون کون سا فیصلہ؟ نمبر 1 سکون. مال ہوگا تو سکون ہوگا, یہ آپ کا فیصلہ ہے. نمبر 2 مال ہوگا تو بچی کی شادی اچھے گھر میں ہو جائے گی, یہ آپ کا فیصلہ ہے. مال ہوگا تو ضروریات زندگی اچھے سے چل سکیں گی, یہ آپ کا فیصلہ ہے. مال ہوگا تو بیماری میں کام آ جائے گا, یہ آپ کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. چلیں اگر یہی تھا تو پھر میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. نسائی شریف کی حدیث ہے جہاں پر اور چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. نہ فقر اچھا غربت, اور نہ امیری اچھی غنا. دونوں میں شر ہے, دونوں میں فتنہ ہے, اور دونوں ہی آزمائش میں ہے. جو غریب ہے وہ بھی آزمائش میں, اور جو امیر ہے وہ اس سے زیادہ آزمائش میں. اللہ کے محبوب عاشق ہے نا آپ سب, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ, تو محبت کا پہلا اصول یہ ہے جو محبوب کو پسند ہو محب وہی پسند کرے, اور جو محبوب کو ناپسند ہے محب بھی وہ اس کو ناپسند کرے. ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ہمارے محبوب نے خوشبو پسند فرمائی تو وہ ہم کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی یاد ہے ہمارے محبوب نے کھانے میں یہ چیز پسند فرمائی, ہم وہ بھی کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں یاد ہمیں ہمارے محبوب نے دعاؤں میں کیا پسند فرمایا ہے, ہم بھی تو اس دعا کو پسند کریں نا پھر. اور ہمارے محبوب نے کن کن دعاؤں سے کن کن چیزوں سے حضور نے فرمایا کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں, ہم اس سے بھی تو پناہ مانگے نا پھر. تو میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. کس سے؟ من شر فتنۃ الفقر ومن شر فتنۃ الغنا. یہاں پر فقر سے نہیں, فقر کے فتنہ کے شر سے. غنا کی بات بھی نہیں ہے, غنا کے فتنہ کے شر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود غنا بھی اچھا نہیں ہے اور خود فقر بھی اچھا نہیں ہے. جس جگہ پر ان دونوں میں شر موجود ہے وہی برا ہے. اگر غنا کے اندر شر موجود ہے تو وہی برا, اگر فقر کے اندر شر موجود ہے تو وہ بھی برا. اچھا پھر کچھ بھی نہیں ہے ان دونوں میں سے. اور اگر غنا موجود ہے, اگر غنا موجود ہے اور سرکار دو عالم کی پیروی بھی نصیب ہے تو وہ غنا بھی انسان کو نور علی نور بنا دے گا. اور اگر فقر غربت ہے, مال کی کمی ہے, تو مال کی کمی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا باغی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے, تو یہ فتنہ ہے, اس کو لپیٹے گا یہ. تو حضور نے دونوں چیزوں سے پناہ فرمایا کہ غربت کے فتنہ کے شر سے. اس کا مطلب یہ, آپ دیکھیں نا جتنے لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں نا اپنی ضروریات کے لحاظ سے, آپ اس طرح سوچیں کہ یا اللہ مجھے مال اس لیے چاہیے کہیں میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. آپ نے کبھی اس نظریے سے مال مانگا ہے؟ نہیں مانگا نا آپ نے. جتنے دہشت گرد ہیں, ڈاکو ہیں, راہزن ہیں, لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے, مال ہتھیانے والے, یہ سب کون ہیں؟ یہ وہی ہے نا جن کے پاس دولت نہیں ہے, کسی نیچے گھر سے اٹھتے ہیں اور اچھی تربیت نہیں ہو تو اس طرف جاتے ہیں. یہ ہے غربت کے فتنے کا شر جو اس طرف لے گیا. جتنے بڑے بڑے کرائمز ہوتے ہیں, جرائم ہوتے ہیں, آپ اس میں پکڑ کر آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو, مطلب سامنے آتے ہیں تو وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ ہے اس کا شر. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا, اللہ اس کے شر سے, کہ جس وقت بھوک ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, تو انسان شر کی طرف مبتلا ہوتا ہے.
تو اگر انسان اس نیت پر محنت کرے اور دعا مانگے اے اللہ کہیں میں اس کے شر کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں، تو اب آپ کا سوچنا بولنا محنت کرنا سارا عبادت بن جائے گا، کہیں میں اس کے شر کی لپیٹ میں نہ چلا جاؤں۔ اور غنا ہے، امیری ہے، اس کے اندر بھی اگر بغاوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو وہ شر ہے، وہ مال کا شر ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنے مال کو آپ اپنی مرضی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی حدود توڑنے کے لیے بطور ہتھیار اور ہتھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے غنا کے فتنے کا شر۔ تو دونوں باتیں پھر اس لحاظ سے تو برابر ہوئی کہ دونوں سے پناہ ہے۔ پھر بچنا کیسے ہے؟ بچنا ہے فکر کے لحاظ سے، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے وہ فکر دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہ اس حدیث میں بھی تو ایک فکر ہے نا، ایک فکر دی گئی کہ اے اللہ مجھے اس کے فتنہ کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ تعلیم امت کے لیے دعا مانگی گئی، ورنہ ہادی کیسے لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ ہادی تو خود مزکی ہے، متطہر ہے، پاک گھر ہے، جو ان کی صحبت مبارک میں آ کر دل کی توجہ کے ساتھ بیٹھ جائے رسول اللہ تو اس کو بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے دعا مانگی۔ کیا ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ ہم اپنے محبوب سے محبت کا اعلان کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے ہیں جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے محبوب کی کیا دعائیں ہیں اور میں ان دعاؤں کو مانگتا ہوں، اور میرے محبوب دعاؤں میں کیا پسند کرتے تھے میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ محبوب تو جو دعاؤں میں پسند کرتے ہیں امت ہی پسند کرتا ہے اس کو آئے دعاؤں میں، وہ تو گھبراتا ہے نام سن کے، یہ تو نہیں میں مانگ سکتا دعا کے اندر۔ تو نہ تو فقر اچھا ہے اگر وہ شر دینے والا ہو، اور نہ غنا اچھا ہے اگر وہ شر دینے والا ہو۔ اور فقر اچھا ہے اگر وہ انسان کو اللہ کی حدود میں رکھے، اور وہ غنا بھی اچھا ہے جو انسان کو اللہ کی حدود میں رکھے۔ تو آج خود دونوں کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، دونوں کے شر کے اوپر بات ہے۔ اگر شر کہیں موجود ہے اس دولت کا تو وہ اچھی نہیں ہے، اور اگر شر موجود ہے اس غربت کا تو وہ غربت اچھی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا سفر عطا فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ہم صرف یہاں تک مانگتے ہیں اللہ ہمیں دنیا اچھی کر دے، ہماری دنیا کسی طریقے سے اچھی کر دے۔ آگے بھی تو ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ ہے پورا سفر، ادھورا سفر نہیں کرو، پورا سفر کرو۔ اصل میں یہ ہوا نکما پن کس وجہ سے ہے، یہ کہاں سے یہ ہمارے اندر یہ چیز اتر آئی؟ اس وجہ سے اتر آئی۔ انسان تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، گھر بدلتا ہے، ڈیزائننگ پسند کرتا ہے، گاڑی بدلتا ہے، کھانے بدلتا ہے، ایج کے لحاظ سے اپنی ترجیحات کو بدلتا ہے، بدلتا ہی بدلتا ہے۔ تو اس نے پکڑ کے اپنا مقصد بھی بدل دیا۔ کپڑے بدلو، گھر بدلو، گاڑی بدلو، آپ کاروبار بدلو، آپ جو بدلنا ہے بدلو، مقصد نہیں بدلو اپنا۔ مقصد وہی رہنے دو جہاں تک انسانی سوچ نہیں جا سکتی تھی۔ انسانی سوچ مقصد نہیں دے سکتی تھی، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ سوچ کتنا کو سکتا ہے اور اس کی عقل کتنی کو ہے۔ غصہ آیا تو عقل کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا آیا تو عقل کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو کام آپ خود نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام اپنے محبوب کو دے کر بھیجا۔ تو ہر چیز بدل لو، اپنی مرضی سے بدل لو، مگر مقصد نہیں بدلو، کیونکہ مقصد حضور لے کر تشریف لائے ہیں اور مقصد حضور نے دیا ہے۔ تو مقصد وہی ہے جو یہ لکھا ہوا ہے۔ آج کے انسان نے جو ظلم کیا اپنے اوپر، اس نے مقصد بھی بدل دیا۔ یہ تحریک کس وجہ سے بنائی؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ آج اس جدید سوچ کے جو تم پیروکار بن چکے ہو، جیسے انسان نہیں رہے گا سوچ بھی نہیں رہے گی۔ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کیا کہ اگر آج ظاہری طور پر پاک وجود کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے،
مگر 15 صدیاں ہونے کو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقصد الحمدللہ آج بھی چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے۔ میں آپ کو یہ دوسری نصیحت کروں گا، تبدیلی جہاں کرنی ہے اپنی مرضی سے کر لو، شریعت کے تابع رہ کر، مگر مقصد تبدیل نہیں کرو۔ مقصد ایک ہی ہے ہمارا، بس مقصد ایک ہی ہے ہمارا، جو مقصد اللہ کے محبوب نے دیا ہے اس کو نہیں تبدیل کرنا۔ جو اس پوائنٹ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں آج وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، ماشاءاللہ۔ مقصد وہی ہے بس، جو کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا تھا۔ حضور مولا علی شیر خدا کے لخت جگر دونوں صاحبزادوں نے جو کربلا کے اندر بھی اور امام حسن مجتبیٰ سرکار نے کتنی کتنی دشوار گھاٹیوں میں بھی وہ سنایا مقصد، خلفائے اربعہ نے بھی سنایا وہ مقصد، حضرت بلال حبشی نے ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر لیٹ کر بھی وہی مقصد سنایا۔ سب کچھ بدل جائے مگر مقصد نہیں بدلنا۔ زندگی کا مقصد جس نے بدلا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں صرف ظالم نہیں ہے، مگر وہ جنگ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وہ انسان آج توبہ کرنی ہے اس بات پر بھی، کل تو شب رجوع ہے نا، اس سے پہلے ایک توبہ کا آج موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، واپس آ جائیں اپنے مقصد پر۔ جو مقصد دیا گیا ہے اس کو پکڑ کر رکھو۔ جب اس مقصد کو آپ پکڑ لیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ فکری عذاب سے محفوظ ہو جائے گی۔ آج کے جو لوگ ہیں، مجھے آ کے لوگ کہتے ہیں نا ہماری بات نہیں سنی جاتی، بعض ناراض ہوتے ہیں، رش بہت ہوتا ہے گفتگو۔ یہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں آپ سے تو بات کر رہا ہوں یہ، اور مجھے علم ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جیسا موسم آتا ہے ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور ایسا پیشنٹ افیکٹڈ جو بھی آئے گا اس کے لیے ریسیپی یہ والی ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے نا کون سا عذاب چلا ہوا ہے، اور اس عذاب کی لپیٹ میں جو لوگ ہیں ان کا علاج کیسے ہونا ہے؟ ان کا علاج ایک طریقہ سے ہی ہے کہ آپ اپنی فکری چینجنگ کریں، آپ اپنے فیصلوں پر غور کریں۔ جن چیزوں کے اوپر آپ نے اپنا سکون ڈیپینڈ کر رکھا ہے واللہ یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا نا ہمیں نصاب دیا ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ آپ امیری کے خواہش مند ہیں، آپ بولیں نہ بولیں پتہ تو ہے نا ہر شخص۔ آپ مجھے یہ بتائیں، قربان جاؤں میں سرکار کی مبارک زندگی پر، امیری ایک رخ ہے نا زندگی کا، سرکار ظاہری طور پر جہاں تشریف لائے وہ کیا تھا، اور سرکار نے جو ظاہری زندگی گزاری وہ رخ کیا تھا۔ عاشق ہے نا ہم لوگ، عاشق ہو تو پھر طاقت پیدا کرو نا اپنی چھاتی کے اندر، پھر وہ زندگی پسند کرو جو رسول پاک کو پسند تھی۔ ادھر تو قدم رکھا نہیں جائے گا، کیونکہ جگرا چاہیے اور بڑی مضبوطی چاہیے اندر کی۔ جس طبقہ کے اندر حضور تشریف لائے، عقل تو یہ کہتی ہے جب انبیاء کے امام تشریف لا رہے ہیں تو کسی بہت بڑے محل کے اندر ولادت ہونی چاہیے۔ ایسے گھر کے اندر ولادت ہوئی جس کا چھت بھی پورا نہیں تھا، کھجور کی ٹہنیوں کا چھت تھا، اور والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا۔ 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے، والدہ ماجدہ مطہرہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ماں باپ نہیں رہے، اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ جس چیز کا خوف انسانیت کو تھا، یا انسانیت جس چیز کو چیلنج کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان ساری راہوں سے گزار کر دکھایا۔ دیکھ لو میرا محبوب ساری راہوں سے گزر کر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو گزارنے والا پروردگار عالم ہے۔ تو یہ فیصلہ کہ باپ ہے تو تربیت ہوگی، یہاں سے یہ بھی غلط ہو گیا۔ والدہ ہے تو شفقت اور یہ فلاں فلاں جو باتیں ہم کرتے ہیں، یہاں سے یہ بھی غلط ہو گیا۔ گھر ہوگا تو ایسا ہوگا، یہاں سے یہ بھی غلط ہو گیا۔ کوئی دیکھ بھال بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ ماں اور باپ صرف ایک ظاہری وسیلہ ہے۔ باپ کا سایہ بھی چلا گیا، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا،
اور سرکار دو عالم اکیلے تھے، لیکن قربان جاؤں وہ اکیلے ہونے کے ناطے کیسی ہستی اور کیسا مبارک وجود ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی غیرت دیکھو، رب تعالیٰ نے میرے محبوب کو کسی کا محتاج بنا کر نہیں بھیجا۔ اس عمر کے ان لمحات کے اندر بھی ساری کائنات جو حضور کے ارد گرد چکر کھا رہی، طواف کر رہی تھی، وہ بھی رسول اللہ کی محتاج تھی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آج چلے آئے تو اب یہ بھی بات میں کرتا چلا جاؤں، میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے تو وجود مطہر اور پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور ولید مختونن، سرکار کے ختنے مبارک ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی حضور کی، بدن کے اوپر خوشبو بھی لگی ہوئی تھی، سرکار دو عالم کے اندر سے مانگ بھی نکلی ہوئی تھی، تیل مبارک بھی لگا ہوا تھا، اور آنکھوں کے اندر مازاح کے ڈورے تو رب نے پہلے سے خود ہی پہنا کے بھیجا ہوا تھا۔ تیاری پوری مکمل کر کے سمجھنے والا کیا سمجھے اور سوچنے والا کیا سوچے، تو محبت والا تو یہیں پہ کھڑا ہوگا نا کہ جس کی بچپن میں اتنی تیاری خود خدا فرما کے بھیج رہا ہے، میرا محبوب اللہ کا کتنا لاڈلا بن کر آیا دنیا کے اندر۔ سبحان۔ تو اس وجہ سے آپ اس پر غور کریں، اللہ اس ایک محبوب کے اندر کتنی نشانیاں دکھا رہا ہے، کتنی نشانیاں دکھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حضور کی اس حالت میں خدمت کرے۔ بچے کو اس وقت میں ضرورت ہوتی ہے والدہ کی، اگر بشری تقاضا ہے کہ جسم کے اندر سے کچھ ایسا نکلتا ہے تو اس کو صاف کرنا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا معاملہ غیبی تھا، کسی نے حضور کا سطر مبارک بھی نہیں دیکھا ہے۔ بچپن کے عالم میں بھی اگر بول مبارک آتا ہے تو وہ سب غیبی معاملات کے اندر غیب ہو جاتا ہے، کسی نے کچھ نہیں دیکھا، اور حضور کو کبھی اماں حلیمہ نے بھی صاف نہیں کیا۔ میں کیسے کہوں سرکار کو کوئی صاف کرے؟ صاف کرنے والے تو وہ خود بن کر آئے تھے، وہ تو خود صاف کرنے والے بن کر آئے تھے، ان کو کس نے صاف کرنا تھا؟ ظاہری پاکیاں بھی ساری وہاں سے ہیں اور باطنی پاکیاں بھی ساری وہاں سے ہیں۔ تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی چند چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکروں کا حضور ہوتا ہے۔ پھر اللہ اکبر، سبحان اللہ کہے۔ فضا جیسے جھوم رہی ہے ذکر مصطفیٰ کے اوپر، اور یہ ٹائم جس انداز میں پاکی میں بدل رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کرے یہ قلب بھی پاکی میں بدل جائے۔ آپ کوئی اپنا محبوب کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی اپنے محبوب کے لیے کوئی بات کرتا ہے، کوئی کرتا ہے میرے محبوب جیسا کوئی محبوب جو بچپن میں بھی بے مثال ہے، جوانی میں بھی بے مثال ہے، بڑھاپے میں بے مثال ہے، جس کی ہر ادا بے مثال ہے، جس کا ہر لفظ بے مثال ہے، کائنات جس کی شدائی ہے نہ اپنے، صرف اغیار بھی روح مصطفیٰ اور اس نے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی؟ تمہیں عشق ہوا نہیں ہے، عشق ہو گیا تو تمہارا دل وہیں پہ جم جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا۔ تمہیں محبت میں تڑپنا نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک عشق ہو تو اندر گندگی کبھی نہیں رہتی ہے، صرف پاکی ہوتی ہے بس، اور کچھ نہیں رہتا۔ کیا مانگا ہم نے آج تک اللہ سے؟ اپنے محبوب کا عشق ہی مانگ لو۔ اولیاء اللہ بھی بات اللہ کی کرتے ہیں، دیگر بھی بات اللہ کی کرتے ہیں، مگر میں پہلے بات رسول اللہ کی کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے کیوں اللہ کو کس نے دیکھا تھا اور اللہ کو کس نے دیکھا اور کیسے، کون سجدے کی کیفیت سے گزرتا اور کون رب کو دیکھ سکتا ہے؟ جس نے دکھایا، جس نے سمجھایا، پہلے وہیں تو جھکو، پہلے وہاں تو ادب کرو، پہلے وہاں تو تعظیم کرو۔ اس وجہ سے اس لحاظ سے یہاں پر رب بھی فرماتا ہے میرے پاس بعد میں قبولیت ہوگی، پہلے رسول اللہ کے پاس قبولیت ہوگی۔ کعبہ تھا پہلے کہ نہیں تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ، تھا، بالکل تھا، لیکن کیا حضرت ابوبکر صدیق بن سکے؟ عمر فاروق بن سکے؟ حضرت عثمان غنی بن سکے؟ حضرت بلال حبشی بن سکے؟ نہیں بن سکے نا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک صحبت کا نور موجود نہیں تھا، کعبہ کا ہونا پھر ان کے لیے کیا ہونا تھا؟ تو اللہ کا گھر تو تھا، مگر رسول اللہ کا پاک وجود جب تک میسر نہیں آیا تب تک پاکی نصیب نہیں ہوئی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کا انداز محبت کیا ہے، اے محبوب میرے پاس بعد میں، پہلے تیرے پاس، ان کو پاک کرو اور پھر ان کو میری بارگاہ کے اندر لے کر آؤ. یہی انداز کامل مرشد کا بھی ہوتا ہے. تو آپ بھاگتے ہو، دوڑتے ہو رسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہی پیغام ہے کہ پہلے میرے غلام کے پاس، یہ تمہیں صاف کرے گا تو میری بارگاہ کا راستہ دکھائے گا، پھر تم لائق بنو گے، ورنہ تم اتنی بڑی بارگاہ کے لائق بن کیسے سکتے ہو. تو اس وجہ سے مرشد کامل جو ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد ہے. اور اسی مقصد کا ذکر اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ہے. آپ کو چوتھی گلی میں کسی کا گھر پتہ نہ ہو تو آپ کو مرشد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ بھی مرشد ہے نا. جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کہاں، فلاں کا، وہ کہے گا فلاں فلاں جگہ پر ہے. تو ہدایت دی نا اس نے، رہنمائی اس نے کی، تو اس کی رہنمائی بھی قبول کرتا ہے، شخص قبول کرتا ہے. جگہ جگہ پر آپ کو مرشد کی ضرورت ہے. مرشد ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں. وہ ہدایت کسی بھی چیز کی دے. عربی کے لحاظ سے مرشد کا معنی ہی اس کو کہتے ہیں جو راہ دکھا دے. وہ کسی بھی شے کا دکھائے، جس کا آپ کو علم نہیں، کوئی آپ کو علم دے تو وہ بھی تو مرشد ہی ہوتا ہے. تو آپ کیسے بے نیاز ہیں پھر کہ آپ کو ساتھ والی گلی میں گھر کا پتہ نہ ہو تو آپ کو مرشد کی ضرورت ہے. آپ کو کپڑے کی پہچان نہیں ہے تو آپ کو مرشد کی ضرورت ہے. ہنڈیا کے اندر چیزیں ڈالنی ہو، کتنا نمک کتنا پانی، فلاں، مرشد کی ضرورت ہے. راہبر ہے نا، وہ بھی ہدایت ہے، دینے والا ہے. آپ کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ جانے کا شوق ہے، جو نہ دکھتا ہے اور نہ مبصر ہے، نہ جس کا کوئی پتہ نہ کوئی خبر ہے. آپ وہاں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قابل قبول ہو سکتے ہیں. اور 70,000 پردے غیرت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تو رب نے نور کے رکھے ہوئے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں میں درود پڑھوں گا تو حضور تک پہنچ جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہوتا. درمیان میں مرشد ہوتے ہیں تو دنیا کی رہنمائی ملتی ہے. آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کسی نے سکھایا تو آپ نے سیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے عشق خود بخود آ جائے گا؟ عشق سب سے بڑی پاک دولت ہے اگر رسول اللہ سے نصیب ہو جائے. چھوٹے چھوٹے کام تو آپ نے اساتذہ سے سیکھے، اور عشق مصطفیٰ آپ خود سیکھ لیں گے، ادب مصطفیٰ آپ خود سیکھ لیں گے، اور عشق خدا بندی آپ خود سیکھ لیں گے. کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے آپ. یہ بھی ایک سبق ہے جو سب سے بڑا سبق ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مرشد پیدا کیے ہیں. نہ جانے لوگوں کو لفظ مرشد سے کیوں چڑ ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انسان کسی کا ہو کر رہنا نہیں چاہتا. تمام کی تمام خواہشات کسی ایک کے قابو میں دینا اور اپنی تمام کی تمام افکار کسی ایک ہاتھ میں پکڑانا ہے بہت مشکل. اگر میں نے دے دی تو مرضی تو میری ختم ہو گئی، پھر میں تو گیا، پھر میں کہاں بچوں گا. بعض لوگ اپنے مرشد سے اس وجہ سے بھی مشورہ نہیں کرتے، حکم سخت آ گیا تو پھر کیا کریں. تو بیٹے تم کر کے دیکھ لو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو کسی قید میں دینے کے لیے انسان شروع سے ہی متمنی نہیں ہے، اور جو دے جاتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ کے اندر، وہ پھر بنا کر ہیرا چمکا کر پھر ایسے ہی سامنے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 ہیرے چمکا کے کائنات کو دیے ہیں. اللہ اکبر. مرشد کی کیوں ضرورت ہے؟ مرشد کی اس وجہ سے ضرورت ہے. آپ کو نہ روح کا علم ہے، نہ روح کی باریکیوں کا علم ہے، نہ نفس کا پتہ ہے، نہ نفس کے خطرات کا علم ہے. آپ کو نہ قرب الہی کی راہوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی آپ کو اچھا مسلمان بننے کے ٹپس کا علم ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اہل بصیرت کے پاس ہوتی ہیں، اور بصیرت والے ہی مرشد ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں. جو جس انداز میں آج مرشدی اور مریدی اور پیری چلی ہوئی ہے، اس کی یکسر مخالفت کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا جوڑتے پھرے تو وہ ان کی مرضی ہے نا. ہم ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتے، اور حضور کی شریعت ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتی ہے. مرشد ایک پاک منصب ہے جس پر کوئی پاک ہی بیٹھ سکتا ہے. ارشاد کوئی چھوٹا سلسلہ ہے؟ ارشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائن کا سلسلہ ہے، جو سرکار کی لائن چلانے والے ہوتے ہیں. ارشاد ان کا سلسلہ ہے. اور مرشد وہی ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کی لائن کے اوپر چلانا ہوتا ہے لوگوں کو. آپ اندازہ کر لیں کہ لائن کتنی پاک ہے، تو جو چلانے والے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے اندر صفات کیسی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ ساری گفتگو کو سمیٹ کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی فکر قبول کرو. پھر اس پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. اگر نبی پاک سے محبت ہے تو سرکار کی محبت ہے تو سرکار کی فکر بھی قبول کرو. پھر حضور نے جو فکر دی وَإِنَّمَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ، میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے لیے وہ لیڈر ہوں جس میں رحمت ہے. اللہ اکبر. میں رحمت مہدات ہوں. تو رحمت اس کو نہیں کہتے جو سختی میں صرف کمی کروائے. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، حضور رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہ دعا مانگیں گے تو ہم چھوٹ جائیں گے. یہاں پر رحمت کا انداز دیکھو بیان کرنے کا کیسا ہے. وَإِنَّمَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ، میں تمہارے لیے ایسی رحمت ہوں جس رحمت کی پیروی کرنا تمہارے لائق ہے. تم اسی رحمت کے پیروکار بنو اور اسی رحمت کے پیچھے چلو. کیا جو شخص اس انداز میں چلتا ہے اس کو حضور کی رحمت نصیب ہوتی ہے؟ کہو سبحان اللہ. تو آج کی ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر غور کریے گا. جا کر آپ اپنے فیصلوں پر غور کریں، آپ اپنی فکر پر غور کریں. آپ خود بخود تکلیفوں سے خود نکل آئیں گے. میں نے آپ کو ایک راہ دکھا دی ہے. آپ کو جو لوگ مبتلا عذاب فکر ہیں ان کی افکار ہی درست نہیں ہیں. آپ اس پر غور کریں گے؟ بولیے. اللہ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے. یہ صرف پکارنے کے لیے نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے کے لیے بھی ہے. عقیدہ بھی رکھنا ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا وہ کافر ہو جائے گا. یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کو تسبیح پر لانا ہے، یہ پہلے عقیدہ کے اندر ہے. اللہ رحمان ہے، اس کے رحمان ہونے پہ عقیدہ رکھنا ہے. اور اس کے اپوزٹ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. جس میں رحمت نہیں ہے پھر اس میں کیا ہے؟ وہ تو پھر عادل نہ ہوا نا. جو رحمان ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہوتا ہے. تو اس کو صرف صفات کے لحاظ سے نہیں دیکھیں، اس کو آپ عقیدہ کے لحاظ سے بھی دیکھیں. تو جب آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کیا ہے، تو پھر وہاں سے کیا آئے گی؟ سب بولیے. اللہ رحیم ہے تو وہاں سے کیا آئے گی؟ اللہ کریم ہے تو وہاں سے کیا آئے گا؟ اللہ لطیف ہے تو وہاں سے کیا آئے گا؟ پھر اللہ نور ہے تو وہاں سے کیا آئے گا؟ تو پھر یہ سارا کچھ باقی جو اندر ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ جو آپ اللہ کی ذات پہ ڈالتے ہیں. کوئی تکلیف آ گئی اس کو اللہ پہ ڈال دیا، کوئی خرابی آ گئی اس کو اللہ پہ ڈال دیا، کوئی نقصان آ گیا اپنی طرف سے اللہ پہ ڈال دیا. خدا کے بندو، آپ نے اس کا انٹروڈکشن نہیں پڑھا ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ لطیف ہے. اس کے تو یہ سارے پیارے نام ہیں. یہ باقی جو کچھ بھی ہے یہ اپنے اندر سے ہے، یہ اپنی فکر سے ہے. اس کو پیچھے کرو، اپنی فکر کو ٹھیک کرو. جب اپنی فکر کو ٹھیک کریں گے آپ تو پھر کرم ہوگا، رحم ہوگا، رحیمیت ہوگی. یہ جتنی گفتگو آج کی ہوئی، مجھے ماشاءاللہ ایک بیٹا یہاں بیٹھے کہتے ہیں میں ڈیلی سیالکوٹ جاتا ہوں تو میں ہر روز یا جب بھی موقع ملتا ہے میں گاڑی میں یہ بیان لگا دیتا ہوں. پہلے بھی کافی مرتبہ عرض کیا، آج پھر عرض کرتا ہوں. جو بھی اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی شاپ کے اندر کام کرتے ہیں جہاں بھی، وہ وہاں پر ایک چھوٹا سپیکر رکھیں. میں آپ کو کاروبار میں برکت کا بھی انداز بتانے لگا ہوں. جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں. گفتگو ہوتی جائے گی تو رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے. پھر یہ خاص طور پر یہ حکم ہے. اس حکم کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں کون عمل کرتے ہیں صبح سے. جن کو اللہ تعالیٰ نے فیکٹریز دی ہیں وہ اپنی فیکٹری کے اندر آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں، اپنے کاریگر جو ان کو بیان سنایا کریں. سنائیں گے؟ کھانے کا ٹائم کا وقفہ دیتے ہیں نا آپ، 30 منٹ زیادہ دیں گے. اگر آپ کام تھوڑا کم، اگر 30 منٹ کا کم ہو جائے گا نا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک فیکٹری ہے آپ کی. یہ عمل کریں آپ. جن کی دکان ہے وہ اپنی دکان کے اندر چھوٹا سپیکر رکھیں، ساتھ مائک اس کو لگا کر تو بیان سنیں. ڈیلی آپ بیان سنیں. کریں گے؟ شیطان
शैतान आज तक सोया नहीं है। जिस वक्त से उसको अल्लाह ताला ने मरदूद करार दिया ना, उसके बाद कभी वो सोया नहीं है। कभी नहीं सोया। उसने कौन सा ठेका उठाया हुआ है? ईमान बर्बाद करने का। और मुसलमान आज तक बेदार नहीं हो रहा, आज तक नहीं बेदार हो रहा। किसी ने पूछा ना उससे, तो कभी सोया? उसने कहा कभी नहीं सोया। क्यों? कहता है काम बहुत करना है। काम तेरा कौन सा है? जहन्नम भरनी है। ज्यादा से ज्यादा काफिर तो पहले ही उसके पैरोकार है। तो बर्बाद उसने किसको करना है? ईमान वालों को। और मैं आज आपको जो बात अर्ज कर रहा हूं, आप इस पर गौर करके आएंगे कल इंशाल्लाह। करेंगे गौर? निजात चाहते हैं, अपने फैसलों पर जाके गौर करें। तकलीफ से हटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो अपनी फिक्रों पे गौर करें। आपको खुद समझ आ जाएगी हमारी फिक्रें कैसी हैं और हमारे फैसले कैसे हैं।